پیارے دوستوں، انیس الواعظین میں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار قبر کی زیارت کے لیے کوفے کے قبرستان کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ بارگاہ خدا بندی میں درخواست کرنے لگے کہ یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے بیچ جتنے پردے بیچ میں آ رہے تھے، سبھی کے سبھی پردوں کو اٹھا دیا گیا۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کے لپٹ میں ہے، اور رو رو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح سے فریاد کر رہا ہے کہ اے علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار سن کر حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رحمت فرمانے والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی پریشانی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ انسان رمضان المبارک کی بے حرمتی کیا کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دین کو تو روزہ رکھ لیتا، مگر راتوں کو گناہوں میں ڈوبا رہتا۔ مولائے کائنات علی المرتجا یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہوئے اور سجدے میں گر کر رو کر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ تبارک و تعالی، میری لاز تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ اے میرے مالک، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ کر، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ندا آئی کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کی وجہ سے، یعنی تمہارے دکھی ہونے کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس کے بعد اس مردے سے عذاب کو اٹھا لیا گیا، اور معجم الصغیر میں حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو برباد کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں ان کا حرام کاموں کا کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پیا تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالی اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ انسان اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، کیونکہ جس طرح سے اس ماہ میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ بھی بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور موجم اوس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ پس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے رہنے والے بندے عطا کر، اور اے حور عین، مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے رہنے والے بندے عطا کر۔ اور حور عین کہتی ہے کہ اے اللہ عز و جل، اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شعور عطا فرما۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ والی چیز پی اور نہ ہی کسی مومن پر جھوٹا الزام لگایا، نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے میں اس کا 100 حوروں کے ساتھ نکاح کرے گا
اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایک ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل کے اندر آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ کو گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ کو گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ والی چیز پی یا کسی مومن پر جھوٹا الزام لگایا یا اس ماہ میں کوئی ایسا گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ بس تم ماہ رمضان کے حق کو ادا کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور اس کے اندر کوتاہی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے 11 مہینے فکس کر دیے ہیں، ان میں نعمتوں سے لطف اندوز اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینے کو خاص کر دیا ہے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ پیارے دوستوں، جس طرح سے ماہ رمضان کی ناقدری اور بے حرمتی کرنے پر عذاب ہے، اسی طرح سے جو بندہ ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ نصرت المجالس میں ہے کہ بخارا کے ایک مجوسی یعنی کہ آتش پرست شخص تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا لگا دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان، آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت کے اندر کیسے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرما دیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رمضان شریف کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے خاتمہ بالایمان اور جنت کی نعمت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ تو پھر وہ جو اللہ تبارک و تعالی کو ماننے والا ہو، اگر وہ رمضان شریف کا احترام کرے اور علل اعلان کوئی چیز نہ کھائے پیے اور بغیر کوئی ضرورت کے روزے کو نہ چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے دولت ایمان مرتے وقت عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد اسے جنت کے نعمت سے بھی ضرور سے ضرور مشرف فرمائے گا، یعنی سمانت کرے گا۔ لہذا ہم میں سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کا احترام کرے اور اس کے روزے رکھے اور اس کے اندر گناہوں سے بچتا رہے۔ پیارے دوستوں، بخاری شریف میں مروی ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور شخص داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا، بس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کا افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں روزہ رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی، اب وہ کسی طرح سے اس کو نہیں مل سکتی۔ اور جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑ ڈالے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے خوب ڈرے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ بحالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک اوبڑ کھابڑ پہاڑ پر لے گئے۔ میں پہاڑ کے بیچ کے حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھی۔
میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کے رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ رکھ کر افطار کرتے تھے، اس سے پہلے ہی کہ روزہ افطار کرنا حلال ہوتا۔ اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے، اور جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو ایسا شخص بھی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ شخص بھی بدبخت ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا، اور اس شخص کی بھی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے پہلے ہی گزر گیا۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ روزے کی اگرچہ ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع سے بچے رہے، تاہم روزے کی کچھ باطینی آداب بھی ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقت معنوں میں ہم روزے کی برکتیں حاصل کر سکیں اور روزہ نہ رکھنے کے عذاب سے بچے رہیں۔ چنانچہ روزے کے 3 درجے ہیں، ایک عوام کا روزہ ہے اور ایک خاص لوگوں کا روزہ ہے اور ایک اخاص الاخواص کا روزہ ہے۔ روزے کے لغوی معنی رکنا ہے، لہذا شریعت میں صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام انگوں کو برائیوں سے روکنا خاص لوگوں کا روزہ ہے، اور اپنے آپ کو تمام تر کاموں سے روک کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف دھیان کرنا یہ خاص قسم کے لوگوں کا روزہ ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرطیں ہیں، مثلا اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھنا، اور آنکھ کو بد نگاہی سے روک کے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنہ جیسی باتوں سے روکے رکھنا، اور جسم کو حکم الہی کے خلاف سے روک کے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرطوں کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقت میں روزہ دار ہوگا۔ پیارے دوستوں، خدا ہمارے حال زار پر ترس کھائے۔ غور فرمائیے کہ روزہ دار ماہ رمضان المبارک میں دین کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے دن میں بالکل جائز تھا۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حلال تھی وہ بھی جب اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئی تو جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھے، مثلا جھوٹ، غیبت، چگلی، بدگمانی، گالی گلوچ، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، داڑھی مڑوانا اور والدین کو ستانا اور لوگوں کا دل دکھانا وغیرہ، وہ رمضان المبارک میں کیوں نہ ہو اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گی۔ روزے دار جب رمضان المبارک میں حلال و طیب کھانا چھوڑ دیتا ہے، حرام کام کیوں نہ چھوڑے؟ یوں شخص پاک اور حلال کھانا چھوڑ دے گا لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام بدستور جاری رکھے گا، تو وہ کس قسم کا روزے دار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ضرورت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے یا پھر نہیں چھوڑا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔